السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹرز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہے۔ عامی ہوسٹ خاور گمن۔ ناظرین، آج تاریخ 21 اکتوبر ہے 2025۔ پروگرام میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے محمود خان اچکزئی صاحب کو نامزد کر دیا گیا ایز لیڈر آف اپوزیشن نیشنل اسمبلی کے اندر۔ کافی عرصے سے یہ معاملہ زیر بحث تھا، اب اپنی تکمیل کو پہنچا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ وہ نیشنل اسمبلی کے اندر ایز اے لیڈر اپوزیشن کس طرح کی سیاست کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سی ایم کے پی محمد سہیل آفریدی صاحب ابھی تک بغیر کابینہ کے ہی معاملات چلا رہے ہیں۔ گاڑیاں پچھلے دنوں اوور دا ویکینڈ جو انٹیریئر منسٹر ہے محسن نقوی صاحب نے کوئی بلٹ پروف دی تھی، انہوں نے کہا جی آپ نے ہمیں پرانی گاڑیاں دے دی ہیں۔ اس کے اوپر بھی فیڈرل حکومت اور کے پی حکومت کے درمیان آج آپ نے سارا دن دیکھا کہ ایک دوسرے کے اوپر کافی سخت بیان بازی ہوئی ہے۔ یہ سٹوری بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہے، لیکن سب سے پہلے ناظرین بات کریں گے پاکستان کے افغان عبوری حکومت کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے ہیں کسی حد تک دوحہ کے اندر، کیا یہ جو سیز فائر ہوئی ہے اس کے اوپر معاملات آگے بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے، یہ ہمارے جو ہے پروگرام کا پہلا موضوع ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور ناظرین آج ایک کالم چھپا ہے عرفان صدیقی صاحب، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، یہ پرانے چونکہ ہمارے ہم پیشہ بھی ہیں کالم ابھی بھی یہ لکھتے ہیں۔ اپنے کالم کے اندر انہوں نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے، اور جب میں صبح یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو افسوس ہی کر رہا تھا کہ یہ حالات بھی آنے تھے۔ وہ ذکر کرتے ہیں 1995 کا، 1995 کا۔ آپ کو یاد ہوگا 96 سے آنورڈ کچھ وقت کے لیے پاکستان نے اس وقت کی طالبان کو حکومت کو ریکگنائز کیا تھا، پاکستان، سعودی عربیہ اور یو اے ای نے۔ وہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بالکل نئی نئی طالبان حکومت تھی اور اس وقت وہ موجود تھے وہاں پہ کندھار میں، مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ کسی جگہ کے اوپر کسی ریسٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ وہ کہہ رہے تھے میں تقریر سن رہا تھا ملا عمر کی، اس وقت کے جو ظاہر لیڈر تھے طالبان کے، اور کوٹ اینڈ کوٹ اپنے اس کالم کے اندر انہوں نے وہ ذکر کیا ہے، ملا عمر کی تقریر کا وہ حصہ انہوں نے ریٹ کیا کہ میرے پاکستانی بھائیوں، ہم قیامت تک آپ کا احسان نہیں بھولیں گے۔ ہم اپنی نسلوں کو بھی بتا کر جائیں گے کہ اگر پاکستان اور افغانستان دونوں پر آزمائش کا وقت آ جائے تو پہلے پاکستان کی جنگ لڑنا۔ میرے بھائیوں یہ لفظ لکھ لو، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا لہو گرے گا۔ یہ ملا عمر کی طرف سے 1995 کے اندر یہ کہا گیا تھا۔ اب ناظرین اس وقت یہ ملا یعقوب صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں، جن کے ساتھ ہمارے جو منسٹر فار ڈیفنس نے جا کے معاہدہ کیا خواجہ آصف صاحب نے دوحہ کے اندر، 5 سال کے تھے، ان کی عمر 5 سال تھی، یہی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب بتا رہے ہیں۔ اب وہ جو بات کر رہے ہیں میرے خیال میں بھول گئے ہیں اپنے والد صاحب کے وہ تاریخی کلمات، ان کی تقاریر، اور پاکستان کی حکومتوں نے رادر سکسیسر گورنمنٹس نے کس طرح افغان جو ہے اپنے بہنوں کا بھائیوں کا وہاں پہ ساتھ دیا اوور دا ڈیکڈز 79 سے آنورڈ، جب وہاں پہ رشینز آئے اور اس کے بعد سے۔ اب یاد کرانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ موجودہ جو اس وقت افغان رجیم ہے، افغان عبوری حکومت ہے، وہ بہت بھول گئے ہیں۔ یہی ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ سوال بڑا اچھا اپنے کالم کا جو عنوان ہے وہ سوال کی شکل میں رکھا ہے عرفان صدیقی صاحب نے، کیا شاہ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟ یہ سوال ہے، اور اسی کے اوپر بات کریں گے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ جو زاہد صاحب کو ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں، اور ان سے پوچھیں گے کہ کتنا یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ خواجہ آصف صاحب نے جو منسٹر فار ڈیفنس ہیں، وہ جب وہاں پہ گئے تو وہ ان سے جب پوچھا گیا رات کو محمد مالک صاحب کی طرف سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ گارڈڈ آپٹیمزم ہے، شاید معاملات ہیں وہ رہیں اسی طرح معاملات بہتری کی طرف جائیں۔ سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں۔ میرا جو آپٹیمزم ہے گارڈڈ آپٹیمزم ہے، میں کوئی کھلی چھٹی جو ہے یا بلینک چیک نہیں دے رہا، گارڈڈ آپٹیمزم ہے، کیپنگ دیئر بہیویئر ان دا پاسٹ اینڈ کیپنگ کہ انہوں نے کس طرح آنر کیا، کیوں آنر کیا، اور کس طرح یہ جو آپ جو گفتگو جو کر رہے ہیں، اس سارے بیک ڈراپ کے اندر جو ہے آپ دعا بھی کریں، اور ساتھ یہ ہے کہ ایک گارڈڈ قسم کا آپٹیمزم اگر میں نے کل سائن کیا ہے تو میں انہیں سرے نہیں چڑھنا ہے گا، تو پھر واٹ دا ہیل آئی واز ڈوئنگ اوور دیئر، یو نو، آئی انٹر دس ٹرانزیکشن with guarded optimism, not
بلینک چیک کہ بھئی ہو گیا بس سب ختم ہے بات جو ہے یہ سب لوی ڈوی ہو جائیں گے اور ہنسی خوشی اور پیار محبت سے رہیں گے. جنرل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. 25 اکتوبر کو سیکنڈ راؤنڈ ہمارا جو ہونا ہے معاملہ طے ہونے ہیں میکنزم طے ہونا ہے. ابھی تک کے جو معاملہ طے ہوئے ہیں اس کے اوپر بار بار جب محمد مالک صاحب نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے اس کے اوپر میں مزید بات نہیں کر سکتا, لیکن وہ 3 نقطے ہیں جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہماری ان سے بات ہوئی ہے. ان کا ذکر بھی جو صاحب نے جن الفاظ میں کیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایگریمنٹ کا آپ ہمیں براڈ سٹروکس میں کیا بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. اچھا, لیکن یہ آپ اس میں کیا ٹریڈ بھی شامل ہے؟ نہیں اس میں دیکھیں 3 مین ایک تو ریفیوجیز کی واپسی ہے, اس پہ ہمارا سٹانس وہی ہے بالکل. آپ جائیں گے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ آنریبلی ان کو واپس بھیج دیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ٹی ٹی پی کی سرپرستی جو ہے یہ ایک پوائنٹ ہے, اور obviously سیز فائر کہ جی انسٹنٹلی سیز فائر ہو جائے, اور اس دوران جو ہے obviously سیز فائر اگر کوئی گریوس قسم کی وائلیشن اس کی ہوتی ہے تو سیز فائر ڈیمیج ہوگی. اس میں سیز فائر کا جو ہے کولیپس ہونے کا خدشہ رہے گا, اللہ کرے نہ کولیپس ہو لیکن خدشہ رہے گا. جنرل صاحب آپ کتنے پر امید ہیں اس سیز فائر کو لے کے, کیونکہ واپس آ کے ملا یعقوب صاحب نے جو بیانات دیے ہیں ڈیوڈ لائن کے اوپر اور بارڈر کے اوپر, آپ کو پتہ ہی ہے وہ ایک نیشنلسٹ اپنی جو کانسٹیچوئنسی ہے اس کو وہ ایڈریس کرتے رہتے ہیں, تو ہمیں کتنا پر امید رہنا چاہیے؟ گمن صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ, اور چوہدری صاحب کو اور بھائی کو سلام. میرا بات اس طرح ہے کہ کاشیس آپٹمزم ہے جی. کاشیس آپٹمزم کیوں ہے کہ انفارچونیٹلی افغانستان نے جہاں پہ بہت ساری چیزوں کا نقصان کیا, انہوں نے ٹرسٹ کو ویپنائز کیا ہے. پاکستان کا کوئی بھی کومنٹیٹر اٹھا لیں, کوئی پاکستانی اٹھا لیں, وہ افغانستان کے اوپر اب ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, اور وہ کوئی بھی فار دیٹ میٹر. انفارچونیٹ, دس از ویری انفارچونیٹ. اور یہ بڑی محنت کر کے انہوں نے بہت محنت یہ ہمارا جو ٹرسٹ خراب کیا ہے, کیونکہ 80 سے آن ورڈ جو ہماری جنریشن ہے, آپ تو اس ٹائم ہمارے سینئر تھے, وہ ہمیشہ ہم نے افغانستان کو اپنے بھائیوں کی طرح دیکھا ہے, ایک ایسا ملک دیکھا ہے جس کے اوپر ظلم ہوا ہے, ان کا ساتھ دینے کے لیے ہم نے جو ہے سارا جو ڈسکورس. جی بالکل, تو انہوں نے اس ٹرسٹ کی وجہ سے وہ اتنے ایون کہ کچھ چیز پازیٹیو بھی نظر آ رہی ہوگی. اب جب تک پاکستان اور پاکستان کی قوم اس کو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن نہیں دیکھے گی, اس کو آن گراؤنڈ ہوتے ہوئے نہیں دیکھے گی, تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹرسٹ دیم جی. یہاں سے ہم نے دیکھا, آپ کو بھی یاد ہوگا, حسن صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ مجاہدین جب تھے جی, انفارچونیٹلی, اور کسی قوم کے بارے میں کمنٹ کرتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. آئی شوڈ ناٹ بی سٹنگ ہیئر اینڈ کمنٹنگ آن دی افغان, کیونکہ چند لوگوں کی وجہ سے پوری قوم کا ایک جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو دس از اے سیریس. ہر افغانی کو میرے ریمارک سے تکلیف ہوگی, لیکن یہاں پہ ہر پاکستان کو افغانستان کے اس ایٹیچیوڈ سے جو اس انٹرسٹ گروپ کی وجہ سے ہوا ہے, ہر پاکستانی بھی اتنا ہی دکھی ہے. یہ افغانستان کو بھی ہمارے اس احساسات کا احساس ہونا چاہیے. تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بات چیت ہوئی, کچھ معاہدے ہوئے, اور جاتے ہی واپس جا کے یہ انٹرا افغان وار شروع ہو گئی. ان کے بہت کلوز کہہ لیں, یا جو ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ جن کی اپلیکیشن ہوتی رہی, ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں جب ہم آتے 2007-8 میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے, پاکستان کی ڈیموکریسی نے ان کو موقع دیا. جب 2008 کی گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی, پاکستان پیپلز پارٹی کی جب جوائنٹ, تو ایک اور موقع دیا گیا ان کے فرینڈز کو سوات کے اندر اور باجوڑ کے اندر ایک معاہدہ کرنے کا. اور تیسرے دن صوفی محمد صاحب نے جو مالاکنڈ میں جا کے سپیچ کر دی, جو ان کے فرینڈز یہاں پر موجود ہیں. پھر ہمارے کیا چیز ہے جو پاکستان نے نہیں کی؟ اب ان چیزوں کا ذکر بار بار کر کے نا ہمارے اپنے آپ کو شرم زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ ہم اتنی سٹوپڈ قوم رہے ہیں, یا آر وی سٹوپڈ کہ ہر کوئی آتا ہے ہمارا مذاق اڑاتا ہے اور ہم مذاق اپنا اڑوا کے چلے جاتے ہیں. اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ آل دس, کانشیس آپٹمزم ہے جب تک پریکٹیکلی چیز, اب بہت سے باہر کے عوامل بہت شامل. اٹ از ناٹ اونلی افغان طالبان کا جو سیٹ اپ ہے, اس کے اوپر ٹی ٹی پی بھی ہے. ٹی ٹی پی کے اندر 70-80 کے قریب تو انہوں نے لوگ گروپس ڈفرنٹ اس کے اندر ہیں. پھر انہوں نے افغان طالبان نے یہ جو فرنچائز کا جو مین شو روم تیار کیا, جس کے اندر ISIS بھی ہے, جس کے اندر ایران کے اندر بھی ایسی تنظیمیں ہیں جو فنکشن کر رہی ہیں اینٹی ایران, وہ بھی یہاں پر افغانستان میں موجود
موجود ہے, IMU ہے, سینٹرل ایشیا کے اگینسٹ ہے چائنا, تو یہ ساری اس چھتری کے نیچے ہیں. اور ان کو مل کون گیا ہے؟ دا مین اسپوائلر آف دا ریجن, انڈیا کی اب انویسٹمنٹ بھی آ گئی ہے, اور بھی یہ مارکیٹ ایک کھلی ہوئی ہے. تو ہو سکتا ہے اور بھی انٹرنیشنل قوتیں ہمیشہ یہاں سے, کیونکہ پراکسی ہیز بیکم دا لیڈ انسٹرومنٹ آف دا پالیسی, ایون دا بگر ونس, وہ بھی اسی پراکسی کو آپ دیکھ لیں, استعمال کریں. مڈل ایسٹ کو پورے کو دیکھ لیں, پراکسی کی نظر ہو گیا, یہ ریجن پراکسی کی نظر ہو گیا. تو وہ اسپوائلرز بھی بہت ہے. اب وہ آلسو جنہوں نے پیسہ دیا ہوا ہے وہ بھی تو بہت ساری چیزیں ڈکٹیٹ کریں گے. تو اٹ از ناٹ اونلی کہ اگر افغانستان کی حکومت فرض کرے جس کے چانسز کم ہے, وہ کر بھی لیتے سنسیئرٹی لائلٹی سے, کتنا ان کا کنٹرول ہوگا وہ شاید مشکل ہے. لیکن ایک گڈ تھنگ, ہوپ جو اچھی ہے کہ افغانستان کے اندر سے اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, گروپس بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ جو طالبان ہیں یا جو سیٹ اپ ان کابل میں ہے, وین ول دے اسٹارٹ ڈوئنگ تھنگس فار دا پیپل آف افغانستان. افغانستان کے لوگ تو مسنگ ہیں جی, وہ مینیو کے اندر ہیں اسی طرح ہی جس طرح کہ پورا پاکستان مینیو کے اندر انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی ہے. بٹ پاکستان ہیز سیٹ اے نیو نارمل. آئی تھنک انٹینشنز شو کی ہیں. وی ول ہیو ٹو کریٹ کنڈیشنز, ہمیں ضرور کریٹ کرنی ہوں گی. یہ نہیں کہ پھر اسی دھوکے سے اتمام حجت کرنا ہے, ان کو ایکسپوز کرنا ہے, جو وہ کہہ رہے تھے کیا وہ کریں گے آن گراؤنڈ. یہ ہم ایک اچھی پالیسی ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. اتمام حجت سے آگے جانا پڑے گا. نہیں وہ تو ہم جا رہے ہیں آلریڈی, لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے دوست احباب ہیں, ممالک ہیں, وہ جب درمیان میں پڑ گئے ہیں تو ظاہر ان کی بات آف کورس انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز آر انوالوڈ. ابھی دس از ایٹ اے سیریس پیڈسٹل یہ بات چیت ہو رہی ہے. حسن جن صاحب نے بات کی کیونکہ بھارت اب ان کو ایز اے پراکسی یوز کر رہا ہے, تو خواجہ صاحب نے اس بات کا بھی اظہار کیا, سنیے. فرض کریں وہاں پہ انڈیا کا انفلوئنس ہے, انڈیا جو ہے اس ایگریمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے وہاں پہ جو ان کے انفلوئنس میں لوگ جو ہیں, ابھی بڑا ریسنٹلی متقی صاحب جو ہے بڑا پیار محبت والا ٹور کر کے آئے ہیں وہاں پہ, لاڈ پیار وہاں پہ بہت ہوا ہے. تو اس قسم کے جو چیزیں جو ہیں یہ دے کین ڈیمیج, دے کین کریٹ پرابلمس فار بوتھ دا پارٹیز, کابل بھی اور اسلام آباد کے لیے بھی ہو سکتا ہے. لیڈرشپ جو ہے TTP کی ساری اس وقت جو ہے افغانستان میں ہے. اچھا حسن, ایک جو جنرل صاحب نے بات کی نا کہ ود ان افغانستان کافی زیادہ گروپس ہیں, اب وہ بات کر رہے ہیں. سو ایک آرگومنٹ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ جو اس ٹائم طالبان رجیم وہاں پہ حکومت میں ہے ان کے ساتھ بات چیت کر کے کہیں ان کو لیجیٹیمیسی تو نہیں دے رہے. ہم تو کہہ نہیں رہے, ہمیں کہنا چاہیے کہ قابض طالبان رجیم ہے جو وہاں کی منتخب حکومت نہیں بلکہ بندوق کی نوک کے اوپر حکومت قائم ہے, بندوق کی بل بوتے کے اوپر حکومت قائم ہے. اور یہ بیسکلی طالبان کے اندر اتنی گریڈ تھی, اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنے لالچی ہیں. اچھا یہ بھی میرا ایک جو ہے نا وہ غلط فہمی دور ہوئی. دوسری غلط فہمی یہ تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ سچے مسلمان ہیں, میں TTA کی بات کر رہا ہوں. ان میں وہ بات بھی نہیں ہے, جھوٹ کا سہارا بھی یہ کھل کر بولتے ہیں. ان کے حلیے دیکھیں, گیٹ اپ دیکھیں, جیسے سمجھتے ہیں کہ بڑے یہ ایک کہتے ہیں کہ پریکٹسنگ مسلم ہیں, لیکن انفارچونیٹلی یہ اسلام کو بھی پریکٹس نہیں کر رہے. یہ جس طریقے سے جو یہ کام کر رہے ہیں, ایک بات تو یہ ہے کہ یعنی ایک غیر مسلم قوت کے ساتھ آپ جو ہے وہ انیکس ہو رہے ہیں. کس کے خلاف؟ اپنے مسلمان پڑوسی ملک کے ساتھ جس کے آپ کے اوپر احسانات ہیں, ایک نہیں مطلب بے تحاشا احسانات ہیں. اور ملا عمر صاحب جو فرما رہے تھے, مجھے یہ یاد ہے, میں چھوٹا سا تھا تو جنگ اخبار میں ایک تھی کہ پاکستان پر حملہ, افغانستان پر حملہ تصور ہوگا. ملا عمر صاحب کی بات کے بارے میں ہم سنتے تھے, گلبدین حکمت یار صاحب تھے, یہ وہ جو اس پاکستان کے اندر ہاؤس ہولڈ نیم ہوا کرتے تھے. یہاں پر جو ہے وہ لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے تھے. کبھی ہم دیکھتے تھے اخبار میں جو ہے تصویر آتی ہے کہ جناب قاضی حسین احمد صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں, کبھی ہم دیکھتے تھے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے. تو اس زمانے میں ہم نے جس طریقے سے دیکھا اور ہم نے جس طریقے سے طالبان سے متعلق ہمارے یعنی بچپن میں ان کو بتایا گیا کہ یار یہ ہمارے وہ مہاجرین افغان جو ہیں وہ ہمارے مہاجرین بھائی ہیں جن کے اوپر ایک مصیبت آئی ہے اور ہم نے ان کو جو ہے اپنا جو ہے وہ گھر دیا ہے. لیکن اتنی احسان فراموش, اتنا یعنی اب اتنا وینم ہے ان لوگوں کے اندر, مجھے تو اس بات سے بھی بڑا تعجب ہوا. لیکن بہرحال جی پاکستان نے اس مرتبہ
جو اپنا ایک پالیسی اپنائی ہے, اڈاپٹ کی ہے فار دا فرسٹ ٹائم. میں کہوں گا کہ پچھلے 20 سالوں میں پہلی مرتبہ یہ پالیسی جو پاکستان نے اڈاپٹ کی ہے ٹوورڈز افغانستان, وہ بالکل درست ہے. پاکستان کی اولین ترجیح اپنی داخلی سلامتی ہونی چاہیے تھی, جو پہلے ہم نے نہیں رکھی. اب ہماری ترجیح بن چکی ہے, ورکشاپ کو ایڈریس کرتے اب ہماری ترجیح ہے کہ ہماری داخلی سلامتی. ایک بار پھر اس بات کو دہرایا کہ ہم نے فتنہ الخوارج, فتنہ ہندوستان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, ان کے پیچھے جا رہے ہیں, ان کو چھوڑیں گے نہیں. چودھری غلام حسین صاحب, جو افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی طالبان لیڈرشپ ہے جن کے ساتھ ہم نے جس انداز سے ساتھ نبھایا, اب وہ ہمارے ساتھ فیس ٹو فیس بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, ہمارا کنسرن سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور پھر جب ظاہر ہے مار پڑی اور پھر دوستوں کے پاس بھاگے, اب وہاں پہ جو ماحول ایکسپلین کیا خواجہ آصف صاحب نے, جب بات چیت ہوئی تو وہ بات چیت ہوئی وہ بھی ذرا سنیے. ماحول میں تلخی نہیں تھی. ایک طرف آمنے سامنے افغانستان اور ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایک طرف قطر کے جو دوست بیٹھے ہوئے تھے, ایک طرف ترکی کے دوست بیٹھے ہوئے تھے. ٹو اینڈ فرو جو ہے وہ ترکی کا وفد جو ہے نا وہ کردار ادا کرتا رہا ہے. جہاں پہ ہمیں آبجیکشن ہوتی تھی ڈرافٹ کے اوپر وہ ہم ریز کرتے تھے, جو ان کے طرف سے کوئی آبجیکشن ہوتی تھی تو وہ ادھر جاتے تھے. ایک ہی بلڈنگ کے اندر جو ہے شٹل ڈپلومیسی جو ہے نا وہ ہوتی رہی. بحث تمیز جو ہے اور اس میں امینڈمنٹس جو ہیں یا امپروومنٹ جو ہے, ڈیلیشن جو ہے, وہ ساری کی ساری جو ہے قطری دوستوں اور ترکی کے دوستوں کے ذریعے جو ہے ہوتی رہی. ہم انڈائریکٹلی انگیج رہے. کہیں کہیں جو ہے ہمارے جو ڈیلیگیشن کے لوگ تھے وہ بہت کم وہ ڈائریکٹلی بھی انگیج ہوئے, لیکن ساری انگیجمنٹ جو ہے وہ ترکی اور قطری دوستوں کے ذریعے جو ہے وہ ہوتی رہی. چودھری غلام حسین صاحب, اب کس انداز سے ان کو سمجھایا جائے؟ پاکستان کے ساتھ ان کی 50% جو ٹریڈ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے, جو ان کی ایکسپورٹس ہیں جو بھی تھوڑی بہت وہ کرتے ہیں. پاکستان اگر اپنے سارے ٹریڈ روٹس بند کر دیتا, جو کہ آلریڈی ہم نے کیے ہوئے ہیں, تو پھر سانس بند ہو جاتی ہے. لینڈ لاک کنٹری ہے, 2000 کلومیٹر سے زیادہ کا بارڈر ہے. ان کو کوئی عقل نہیں آتی, کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ اگر سروائیو کرنا ہے تو پاکستان کے ساتھ اس طرح لڑائی کر کے کیسے سروائیو کریں گے؟ چودھری صاحب نہیں, بہرحال آپ کا نقطہ نظر ہے. میں جنرل صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, تو جیسے خاور صاحب نے شروع میں بھی یہ بات کی آپ سے کہ پھر ان کو سہارا دینے کی کیا ضرورت ہے, ان کو کچلنے میں مدد کرنی چاہیے اور افغانستان میں اپنی مرضی کی گورنمنٹ بنوانی چاہیے. تو یہ تو ایک تو مجھے تو ان مذاکرات کی پھر سمجھ نہیں لگی. نمبر 2, جب آپ نے مذاکرات کر لیے, صلح صفائی کر لی امن کے لیے اور سیز فائر کر لیا, تو پھر میرا خیال ہے گیو اٹ اے چانس. اب امن اور صلح جو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں اپنانا چاہیے, اور اس کو کنسالیڈیٹ کریں اور اس کو اسٹرینتھن کریں. جان صاحب جی چودھری صاحب, آپ نے جو پہلے بات کی ہے کہ عبوری حکومت ہے اور ہم ان کو سہارا, اس پہ تو آئی ہیو ویری کلیئر کانسیپٹ ہے جی. آئی تھنک وی ہیو ہیڈ انف. وہ جانے ان کا کام جانے جی. پاکستان کو کسی گروپ کے ساتھ ان کی حکومت کا تختہ پلٹنا الٹنا کوئی نہیں ہے. آپ کو انٹرنیشنل پاورز پھر یوز کریں گی اور آپ کو اس کا وہ کرنا پڑے گا. وہ جمہوریت, اگر افغانستان کے لوگ خوش ہیں ان سے تو ان کا نصیب ہے جی, اپنے دب کے رہے, لائف سے پیار نہ کرے, اسٹرگل نہ کرے. اسٹرگل کے بغیر افغانستان کی عوام کو اپنی آزادی کی جنگ لڑنی ہے جی. تو وہ انہی کا مسئلہ ہے. پاکستان ان کو بیسٹ وشز کہہ سکتا ہے. میں نے عرض کیا کہ جب طالبان کا ذکر ہوتا ہے تو ٹو بی ویری آنےسٹ میں خود گلٹی فیل کرتا ہوں کہ شاید پاکستان نے بہت زیادہ ہی افغانستان کی عوام کی محبت میں ان طالبان کو بہت زیادہ لک آفٹر کر دیا. ہم نے مجاہدین کو بھی سپورٹ کیا, افغانستان کے لوگوں کے لیے. مجاہدین سے ہمارا کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ ہماری جنگ, ٹھیک ہے, وہ انوائرمنٹ ڈفرنٹ تھی. پھر طالبان کو سپورٹ کیا کہ کوئی سٹیبلٹی آ جائے, افغانستان سٹیبل ہو جائے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان سٹیبل نہ ہوا تو ہم سٹیبل نہیں ہو سکتے جی, لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. اور پاکستان کے بغیر وہ نہیں ہو سکتے. جو دوسری آپ نے بات کی کہ اپنی سیز فائر, یس پاکستان نے جتنا چانس دے رہا ہے سیز فائر کا, لیکن یہ سیز فائر ہوا ہے افغانستان کی حکومت کے ساتھ. یہ پاکستان میں نے اس کو پشتون پرابلم کر کے ایک غلط ڈیبیٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جی یہ پختون کا مسئلہ ہے. سیز فائر ہوا ہے ہمارا افغانستان کے حکومت کے ساتھ جو سپورٹ کر رہی ہے ٹی ٹی پی کو. ٹی ٹی پی جب بھی حرکت کرے گی دیر از نو سیز فائر, کہ وہ کرتے رہیں گے, ہمیں مارتے رہیں گے, ہم کچھ بھی نہیں کریں. وہ ٹی ٹی پی چاہے پاکستان کی سوائل سے کرے یا افغانستان کی سوائل کو یوز کرے, جدھر بھی ہوں گے وہ دیر ول بی ٹیکن آن. وہ ہمارے ہی لوگ بھاگ کے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. اگر افغانستان کہتا ہے جی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے ان کو ڈیل کرنے کی, تو پھر ہمارے ساتھ کھڑا ہو, ہم ان کو ادھر بھی ڈیل کر لیں گے. نمبر 2 اور نمبر 3 آپ نے بات کی کہ دیکھیں آف کورس افغانستان کے ساتھ چیزیں سینسٹیو ہیں,
لیکن جب ایک اسٹیٹ کا مذاق بننا شروع ہو جائے تو آپ کا یہ نیوکلیئر پاور ہونا، آپ کا اتنی بڑی آبادی ہونا، 25 کروڑ کا ریزیلینٹ جو ہم کہتے ہیں، ریلنٹلیس پاکستان کہتے ہیں، تو کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے جی. آپ کریں گے کچھ نہیں، رسپانس نہیں کریں گے ان ڈپلومیٹک پولیٹیکل فیلڈ، تو کل آج افغانستان آیا، کل کوئی اور بنانا ریپبلک اٹھا کے آپ کا مذاق بنا لے گا. وی ہیو ہیڈ انف. ہماری 21ویں صدی کی جو جنریشن ہے، دے ہیو ہیڈ انف. آئی تھنک پاکستان شوڈ موو اچھا فارورڈ. جنرل صاحب، نیکسٹ جو فائنل راؤنڈ ہونا جس کے اندر سارا یہ میکنزم طے ہونا، جس واٹ خواجہ صاحب ہمیں بتا رہے ہیں، اس میں ہمارے 2-3 مطالبات کیا ہونے چاہیے؟ کیونکہ اب چونکہ انٹرنیشنل جو اسٹیک ہولڈرز آگے ہیں، اب قطر حکومت شامل ہو گئی ہے، ترکیہ حکومت شامل ہو گئی ہے، اور بھی 2 صاحباب سعودیہ نے ویلکم کیا ہے، باقی ہمارے جو مسلم بردن ممالک ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں. تو کیا کیا چیزیں ہمیں ان سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے جو وہاں پہ موجودہ عبوری حکومت؟ دیکھیں، پاکستان کو منیمم ایجنڈا کے ساتھ جانا چاہیے، اور منیمم 1 پوائنٹ ایجنڈا از دا TTP. جو بھی فطرہ الخوارج کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جو بھی لاجسٹکس، مورل، پولیٹیکل، اکنامک، جو بھی سپورٹ ڈائریکٹلی بائی افغانستان اور انڈائریکٹلی بائی افغانستان، کیونکہ یہ تو آگے ایک وہ ادھر سے پیسے پکڑے، کچھ ان کو دیے، کچھ اپنا حصہ رکھ لیا بنے ہوئے نا. یہ تو مڈل پرسن وہ بنے ہوئے ہیں کہ جو انڈیا انویسٹمنٹ کر رہا ہے فار دیٹ میٹر. تو TTP شوڈ بی اے کلیئر کٹ ایجنڈا جو پاکستان آلریڈی، اور اس پہ بہت سے مذاکرات ہمارے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. دس از این اسٹیبلشڈ ڈائلاگ. یہ کوئی نیا ڈائلاگ اسٹیبلش نہیں ہوا. پاکستان نے خود بھی بہت کوشش کی، فرینڈز بھی کوشش کرتے رہے. چائنا از آلریڈی انوالوڈ ان دس، اور دوسرا ریجنل پاورز کے جو کنسرن ہے ان کو بھی ساتھ رکھ لیں. لیکن پریورٹی پاکستان کے اپنے آبجیکٹیوز ہونے چاہیے. دیٹ از TTP، جس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں ان آل ڈومینز، کیونکہ وہاں پہ $7 ارب کا اسلحہ پڑا ہوا ہے جی. اگر TTP ان کے پاس ہے اور افغانستان کی حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ فرکشن میں سے ہی پیسے انہوں نے کمانے ہیں، تو وہ پھر اپنے اندر کوئی جنگ کروا لیں. پاکستان کے لیے جنگ نہ کریں. اپنے انٹر افغانستان کانفلکٹ ان کی ایک ٹریڈیشن رہی ہے، وہ شروع کر لے اگر اس کو کر رہے ہیں. بٹ اینی ویز TTP شوڈ بی 1 پوائنٹ ایجنڈا. اور یہ جو باقی سیٹلڈ ایشو ہے، صاحب یہ کریں نا، آپ ان سے کہیں کہ یہ جو TTP والے ہمارے مفرور ہیں ہمارے حوالے کریں. جی بالکل. دیکھیں ابھی انہوں نے وہ تو اگر یہ کہا کہ میکانزم یہ طے ہوگا نا. ڈسپلیسڈ پیپل ہے تو پھر ڈسپلیسڈ ہمیں دے دے جی. ہم ان ڈسپلیسڈ پیپل سے معافی مانگیں گے، اور ان کو آئین پاکستان کے نیچے جو بھی ان کا گھر بنتا ہے جدھر انہوں نے جانا ہے وہ وہاں ان کو بھیج دیا جائے. جنرل صاحب، ایک اور بڑا اہم ایشو اس وقت درپیش ہے. آپ کو پتا ہے TLP کا ایک مظاہرہ ہوا آج. عظمہ بخاری صاحبہ جو بظاہر منسٹر ہیں انفارمیشن پنجاب کی، وہ آئیں اور انہوں نے مزید تفصیلات اس مظاہرے کے حوالے سے سامنے رکھی. کتنی وہاں پہ ہلاکتیں ہیں اور کس طرح کا تشدد استعمال کیا گیا، سنیے. 3 سویلینز جو ہیں وہ اس مرید کے پورے واقعے کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو یا راہگیر تھے یا وہ لوگ ہیں جو کہیں سائیڈوں پہ کھڑے تھے. 48 سویلینز ہیں جو زخمی ہیں. 110 پولیس اہلکار ہے وہ بھی اس میں انجرڈ ہے. 18 پولیس اہلکار ایسے ہیں جن کو فائر آرم انجریز ہیں. اس کے بعد جو ہے رضوی برادران کے گھر سے جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں، پیسے، زیورات، اس کی تفصیلات بھی انہوں نے میڈیا کے سامنے رکھی. ان کے گھر سے جو سامان برآمد ہوا ہے اس کی تفصیل میں 1 کلو 920 گرام سونا، 898 گرام چاندی، 69 برانڈڈ گھڑیاں ہیں جی، 28 سونے کے کنگن ہیں جن کا وزن 445 گرام ہے، 12 بریسلیٹ ہیں جی، 24 ہار ہیں، چین اور لاکٹس ہیں، 46 سونے کی انگوٹھیاں ہیں، 1 چاندی کا تاج ہے، 32 چاندی کی انگوٹھیاں ہیں. ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے ارد گرد درجنوں جائیدادیں جو ہیں وہ انہوں نے بے نامی کے طور کے اوپر خرید رکھی تھی، اور وہ بے نامی جائیدادیں جو ہیں ان کا بھی پورا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے. جنرل صاحب، اس طرح کی جو سیاسی جماعتوں کا پرماننٹ حل کیا ہے جو کہ ظاہر مذہب شامل کر لیتی ہیں اپنی سیاست؟ دیکھیں گھمن صاحب، ہم یہ ٹمپریری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ویپنز، یہ وہ سارا کچھ. ایک تو پاکستان کا کلچر، سیاسی کلچر تھوڑا سا سخت ہو گیا ہے جی، اور یہ نہ اونلی TLP، باقی بھی ہم دیکھتے رہے اور بھی فینامناز ہوتے رہے. دیکھیں پاکستان کی ڈیموکریسی کو خوبصورت کرنا ہوگا جی. فورس آف آرڈر میں جان ڈالنی ہوگی. فورس آف آرڈر کا کام ہے کہ وہ پالیٹکس کریں اتنی اچھی کہ لوگ اٹریکٹ ہی نہ ہو ایسی تحریکوں کی طرف، کیونکہ یہ سوشل موومنٹس کے طور پہ شروع ہوتی ہیں، ریلیجس موومنٹس کے طور پہ شروع ہوتے ہیں، امیڈیٹلی یہ ڈسرپٹیو موومنٹس بن جاتی ہیں، اینڈ دیز آر ہائی جیکٹ. اور ہائی جیکٹ ہو کے یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو مڈل ٹیئر یا اس طرح کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے، ان کو انٹرنیشنل ولنریبلٹیز اتنی نہیں ہوتی کہ یہ انڈرسٹینڈ کر سکے کنسپائریسیز بیہائنڈ. تو سافٹلی ان کے ساتھ وہ ان ٹچ آتے ہیں، ان کو آگے بڑھاوا دیتے ہیں،
اور پھر جب آپ آہستہ آہستہ پاور کو انجوائے کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ بھی اس کا حصہ بن چکے. دس از ہاؤ دی کلاسک ہائبرڈ اپلیکیشن شروع ہوتی ہے. تو آئی تھنک ہمیں جو پاکستان کے پروسیسز ہیں, جو انسٹیٹیوشنل پروسیسز ہیں, ان میں جان ڈالنے کی ضرورت ہوگی, فورس آف آرڈر میں جان ڈالنے کی ضرورت ہوگی, تاکہ لوگ اس طرف ان کی طرف اٹریکٹ ہی نہ ہو. اور باقی لا فیئر, ابھی یہ چیزیں نکل آئی ہیں, ان کے اگر ثبوت موجود ہے تو آپ سخت سزائیں دیں جی, جس کو بھی ملنی ہوتی ہیں. آپ پھر کمپرومائز کرتے ہیں, ہم پھر اچھا جی چھوڑ دیں, پولیٹیکل ایکسپیڈنسیز آ جاتی ہیں. پاکستان ہیز ریچ ٹو اے اسٹیج ویئر نو ایکسپیڈنسی, چاہے پولیٹیکل ہو چاہے کسی قسم کی کوئی ایکسپیڈنسی ہو, اس کے ساتھ ہم ابھی آگے بڑھ نہیں سکیں گے جی, ورنہ ہم سکٹل ہوتے رہیں گے. تو بس لا فیئر کے نیچے ان کو لائیں اور فیوچر میں اپنے اندر جو کوتاہیاں غلطیاں کہ لوگ کیوں نہ ہم سے متنفر ہو کے دوسری طرف جاتے ہیں, وہ فورس آف آرڈر کا کام ہے اس کو ایڈریس. صحیح. حسن, ماضی میں بھی ایک دفعہ بین لگا, پھر ہو گیا, ابھی جو ایک بین لگایا تھا اس کے اوپر کوئی فردر ڈیولپمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی سطح کے اوپر آپ کی نظر میں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا یا پھر یہ وہ تو ظاہری بات ہے, ابھی تو انٹیریئر منسٹری نے ایکشن کرنا ہے, ان کو 4th شیڈول میں ڈالنا ہے, اور پھر انہوں نے ایک الیکشن کمیشن سے رجوع کرنا ہے, پھر الیکشن کمیشن کے بعد وہاں سے جو جواب آئے گا, پھر اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کرنا ہے. اور یہ پروسیس ہے جی, ابھی پروسیس آپ کو پتا ہے کہ اتنا ایکسپیڈائٹ نہیں ہوگا, یعنی بالکل جو اپنا نیچرل کورس کے اندر آگے بڑھے گا, اس میں اتنی جلدی نہیں ہے جتنی پنجاب حکومت کو جلدی زیادہ ہے. اچھا, اس میں ایک چیز تو یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ٹی ایل پی ہے اس سے متعلق بہت سی مطلب یعنی پروپیگنڈا بہت چل رہا ہے, اور آئی مسٹ سے کہ اس کے اندر انڈیا بھی انوالوڈ ہے, اور انڈیا اس حوالے سے جو ان کے انڈین اکاؤنٹس ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر افواہیں پھیلا رہے ہیں, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اور ہمیں پاکستانیوں سے میں کہوں گا کہ اس میں شامل نہ ہوں. جنرل صاحب, وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. اگر آپ کوئی مزید بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی کہنا چاہتے ہیں کنکلوڈنگ ریمارکس, تو پھر دیکھیں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہائبرڈ کوئرژن اور ہائبرڈ کی اپلیکیشن پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے, پاکستان کی عوام کو انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی. جیسے بھی حسن بھائی بھی ذکر کر رہے ہیں کہ کیسے ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن, یہ اکیلا آپ افغانستان کو یا ان سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس کو نہ لے, اٹس اے کمپلیٹ ریڈ سنڈیکیٹ جس کی اپلیکیشن ہوئی ہے. بٹ گڈ تھنگ از کہ پاکستان کے پاس کیپیسٹی بھی ہے, کیپیبلٹی بھی ہے, ول بھی ہے نیشن کی. تو جو انٹرنل ہم نے اپنی چیزوں کو ٹھیک کر کے ایک کولیکٹیو کوہیسو رسپانس دینا ہے, دیٹ از نیڈیڈ, ادروائز جن صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی نقطہ ہونا چاہیے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے, وہ ہم ٹی ٹی پی کی بات کریں تو کیا براس جو افغانستان میں ہی بھی جو وہاں پر ہوتا ہے اور پھر آپریٹ کرتا ہے بلوچستان کے اندر آ کر, یعنی بی ایل اے براس, جی بالکل, ٹی ٹی پی سے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فطر الخوارج اور جو بھی ہندوستان وہاں سے جو بھی دہشت گرد, جو اس طرح کی انتظامی جو اس طرح کی فیکٹرز ہیں, ایگزیکٹلی پارٹیز کو سپورٹ کیا جاتا ہے. جنرل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بریک سے جائیں گے, بریک کے بعد دیں گے نیشنل اسمبلی کے اندر نئے لیڈر اپوزیشن, اور اس کے بعد آپ کو پھر پشاور بھی لے کے چلیں گے کہ پشاور میں جو نئی نویلی حکومت ہے وہ کس انداز سے آگے بڑھ رہی ہے. اسٹے ود اس. کافی عرصے سے خبریں یہ آ رہی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد ہیں, بانی ہیں, وہ اپنی پارٹی کو یہ ہدایات دے رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو لیڈر اپوزیشن بنا دیا جائے, کیونکہ اس سے پہلے جو لیڈر اپوزیشن تھے عمر ایوب صاحب, ظاہر ہے ان کے خلاف آپ ایک کیس کے حوالے سے سزا ہو گئی تھی ان کو, اور وہ ڈی سیٹ کر دیے گئے تھے. اب میرے خیال میں اسکیجول بھی آ گیا ان کی سیٹ کے اوپر الیکشن ہونے کے حوالے سے. سو اب آج جو ہے 74 ایم این ایز کے سگنیچرز کے ساتھ ایک اپلیکیشن اسپیکر آفس کے اندر داخل کر دی گئی ہے, اور بتایا گیا ہے کہ ظاہر ہے اس اپلیکیشن میں کہ جی اب ہماری نمائندگی ایز لیڈر اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب کریں گے. تو اسپیکر صاحب میرے خیال میں ملک سے باہر ہیں, جو ہی وہ ملک میں واپس آئیں گے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نامینیشن فار دا اپوائنٹمنٹ آف لیڈر اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان. ناظرین, طریقہ کار یہی ہوتا ہے, گورنمنٹ بینچز کے اندر پرائم منسٹر ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور اپوزیشن بینچز کے اوپر میجورٹی جو اپنے سگنیچرز کے ساتھ جس بندے کو ایم این اے کو نامینیٹ کرتے ہیں تو وہ لیڈر اپوزیشن آٹومیٹیکلی اس کا الیکشن ہو جاتا ہے. اور یہ طریقہ کار ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب یہ اپلیکیشن مانتے یا نہیں مانتے, لیکن یہ جو سیاسی تبدیلی ہوئی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر, اس کے اثرات کیا ہوں گے. چودھری غلام حسین صاحب, لیڈر اپوزیشن کا کافی اہم ہوتا ہے مختلف تعیناتیوں کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ جب ٹائم ملتا ہے بولنے کے لیے تو یہ لازم ہوتا ہے اسپیکر کے اوپر کہ جب لیڈر اپوزیشن کھڑا ہوتا ہے تو جتنا وہ ٹائم لینا چاہے, جو بات کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ کیسی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں
لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف متحرک ہونے جا رہی ہے یا پھر انہوں نے یہ ذمہ داری جو ہے پارلیمان کے اندر سیاست کرنے کی اپنے کندھوں سے اپنے سر سے اتار کے انہوں نے کہا جی اچکزئی صاحب تسی کرو ساڑھے کو نہیں لڑائی ہوندی؟ نہیں جو بھی آپ کہہ لیں لیکن ان محمود خان اچکزئی کا ایک قد کاٹ ہے اور ان کی لائلٹی کو بھی خریدنا یا اس کو کمپرومائز کرنا بھی کافی مشکل سمجھا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب نے جہاں یعنی سوچ سمجھ کر کسی اپنے یعنی جو بھی ان کا ایجنڈا ہے اس کے مطابق ان کو نامینیٹ کیا ہے کہ ایک بڑے نام قد کاٹ والے لیڈر کو انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن مقرر کیا ہے. تو وہ ان کے اپنے مقاصد ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو قومی اسمبلی کے اسپیکر جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے یا کچھ اور وہ اس کو یعنی ٹرن دیتے ہیں. یہ جب آئیں گے پاکستان میں اور آ کے اس پر ایکشن لیں گے تو پتہ چلے گا. اور لیکن بہرحال ایک یہ پی ٹی آئی نے بہتر فیصلہ کیا ہے کہ باقی جماعتوں کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں. لیکن کافی عرصے سے نام تو ان کا آ رہا تھا, پارٹی کے اندر خبریں یہ آ رہی تھی کہ تھوڑی ریزسٹنس ہے. اتنی دیر کیوں لگی؟ کیونکہ یہ نام کافی عرصے سے آ رہا تھا, نامینیشن نہیں ہو رہی تھی. آپ کے پاس کوئی جو سب خبر ہے اس حوالے سے تو وہ بھی شیئر کر دیں. نہیں میرے پاس تو اس پر خبر نہیں ہے, لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے نا کہ وہ مطلب جوتم پدار ہو جائیں, ایک دوسرے کے سروں پر ڈنڈے برسائیں گے پی ٹی آئی والے, یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا وہ ان کا ایک ہی لیڈر ہے, اس کے جو بھی حکم احکام ہے کوئی پسند کرے یا نہ کرے اس پر انہوں نے عمل کرنا ہے. اور آپ نے دیکھ لیا ابھی حال ہی میں کہ کس طرح عمل ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. ہمارے نمائندے قادر ہمارے ساتھ موجود ہیں. قادر, بالآخر محمود خان اچکزئی صاحب کو لیڈر اپوزیشن نامینیٹ کر دیا گیا ہے. کافی عرصے سے جس طرح میں اپنے ابتدائیے میں بتا رہا تھا یہ خبر تھی, قائد یہ کہہ رہے تھے بانی پی ٹی آئی کے ان کو نامزد کر دیں, ان کو بنا دیں, لیکن پارٹی کے اندر سے کچھ ریزسٹنس تھی. کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے, خبریں بھی آپ لوگوں نے فائل کی تھیں کہ پارٹی کہتی ہے کہ اتنی بڑی ہماری پارٹی ہے, اتنے زیادہ لوگ ہیں تو انہی میں سے کسی کو نامینیٹ کر دیں. لیکن بالآخر یہ فیصلہ ہو گیا. وجہ آپ کو کیا لگی یہ اتنی اس دیر کی, اور ایونچولی کس نے پریویل کیا پارٹی کے اندر پھر یہ بیانیاں بنانے میں کہ جب قائد کہہ رہے ہیں تو دے ہی دیں ان کو؟ پھر دیکھیں دو قسم کی سوچ پائی جا رہی تھی پارٹی میں. ایک تو یہ کہ جب تک یہ معاملہ عدالت میں ہے تو آنر کیا جائے جو پہلے سے اپوزیشن لیڈر تھے عمر ایوب, ان کو اس طرح سے نہ ہٹایا جائے, نہ ریپلیس کیا جائے. تو عدالت میں جب تک لیٹیگیشن میں معاملات چل رہے ہیں تو انتظار کیا جائے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ضرورت ہے اس وقت اپوزیشن لیڈر کی اور اسمبلی میں کردار ادا کرنے کی. تو بعض اراکین کا جو کہ اکثریت میں نہیں تھے ان کا یہ خیال تھا کہ اپنی ہی پارٹی میں سے کسی کو نامینیٹ کیا جانا چاہیے. لیکن چونکہ یہ رائے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آئی تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کا فیصلہ تقریباً ویٹو ہو جاتا ہے, یعنی ان کے پاس ایسی پاور ہے بطور پیٹرن ان چیف, وہ ویٹو کر دیتے ہیں سارے فیصلے. بالکل انہوں نے اس کو ویٹو کر دیا اور اس کے بعد آج ان کو باضابطہ نامینیٹ کر دیا گیا ہے. محمود خان اچکزئی جب جو ان کی یعنی قومی اسمبلی کے اجلاسوں سے پہلے جو پارٹی کے اجلاس ہوتے ہیں یا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے پھر اب صدارت وہ کیا کریں گے نا, جیسے پارلیمانی لیڈر ان کا پارلیمنٹری لیڈر کرے گا اس کی صدارت. دیکھیں پارلیمانی لیڈر الگ سے پارٹی اجلاس کی صدارت کرتا ہے. وہ جیسے زرتاج گل تھی وہ صدارت کیا کرتی تھی, لیکن ابھی ان کے کیسز کی وجہ سے شاید پی ٹی آئی کو آنے والے دنوں میں ان کو ریپلیس کرنا پڑے. لیکن پارلیمانی لیڈر کا معاملہ الگ ہے, پارلیمانی پارٹی کی صدارت الگ ہے. وہ بیرسٹر گوہر بھی چیئر کر لیتے ہیں, باقی لوگ بھی ہیں. اس میں ضرورت نہیں ہے اپوزیشن لیڈر کو بٹھا کے ان سے چیئر کرانے کی. ہاں آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ پارٹی میں کوئی اور شخص نہیں تھا جس کو نامزد کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ پارٹی کا کلیکٹیو ڈیسیژن ہے. یہ پارٹی کا کوئی اسپوکس پرسن آپ کو بہتر بتا سکتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ رائے. ایک سانس میں ویٹو, دوسرے سانس میں کلیکٹیو. بہت شکریہ حسن ایوب صاحب. محمود خان اچکزئی صاحب, ہم نے دیکھا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت 2018 میں آئی اس کے بعد انہوں نے اپوزیشن کی سیاست سارے اپنے جو پی ڈی ایم کے دوستوں کے ساتھ مل کے کی, ہر جگہ کے اوپر موجود ہوتے تھے, نواز شریف صاحب کے ساتھ, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, باقی جو سینئر لوگ اس وقت کی اپوزیشن میں تھے. اب ظاہر ہے ان کی راہیں جدا ہو گئی. آپ کو یہ تبدیلی کتنی بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ یو جسٹ تھنک اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں دیکھیں نا, وہ پی کے میپ ہے وہ بیسکلی, اور یہ جو ہیں یہ جوائنٹ اپوزیشن کو تو یہ تو گروپ آف جو ہے وہ انڈیپینڈنٹس ہے. پی ٹی آئی تو ہے نہیں نا قومی اسمبلی میں, پر سائن کر دیے گروپ آف انڈیپینڈنٹس ہے. گروپ آف انڈیپینڈنٹس 74 ممبرز ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے وہ محمود اچکزئی ہوں گے, جن کا تعلق ویسے پی کے میپ کے ساتھ ہے جو کہ بلوچستان کی یعنی ایک علاقائی جماعت ہے
جو پورے بلوچستان کو بھی ریپرزینٹ نہیں کرتی. اس شخص کو بنا رہے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی. سمجھ رہے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کو ریپرزینٹ کریں, تو پھر ان کی اپنی ترجیحات ہیں, ان کا اپنا مینیفیسٹو ہے, ان کی اپنی لائن آف تھنکنگ ہے. ان کے پیچھے اگر پی ٹی آئی کھڑا ہونا چاہ رہی ہے تو ان کی اپنی چوائس ہے, کھڑے ہوں جی, سو بسم اللہ. لیکن مجھے یاد ہے 2014 میں جو نقلیں اتاری تھی عمران خان صاحب نے, جب محمود خان صاحب کی, انہوں نے کہا تھا کہ کچھ عرصہ تو میں بھی جو ہے پاگل بنا رہا, محمود خان سے میں نے دوستی بنا لی تھی, تو اس ٹائم پاگل بنے ہوئے تھے, اس ٹائم غلط بات کی تھی, یا اب غلط بات کر رہے ہیں. لیکن ان کے انفلوئنس کے اوپر اور ان کی ڈیمانڈز تھی, تو بہت سے ایسے افغان ہیں جن کی نیشنلٹی انہوں نے کروائی ہے پاکستان کی, اور اس میٹر کو پروب کرنے کی محمود خان نے, اور اس میٹر کو پروب کرنے کی ضرورت ہے. اور پرائم منسٹر کے اوپر ذمہ داری آتی ہے اس معاملے کی. شہباز شریف صاحب مبرہ نہیں ہو سکتے ذمہ داری سے, رانا ثناءاللہ صاحب پر ذمہ داری بنتی ہے اس کی, اور نادرا کے اوپر بنتی ہے. اگر ایسی چیز ہے اس میٹر کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اور اگر کسی ایک افغان کو بھی غلط نیشنلٹی دی ہوئی ہے تو وہ کینسل کی جائے. چودھری غلام حسین صاحب, سوال کچھ حلقوں کی طرف سے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے آن گراؤنڈ, اس دعوے میں حقیقت بھی ہے کہ ان کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے, ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, پورے ملک میں ان کی پریزنس ہے. وہ جب اپنے اندر سے کسی کو نامینیٹ نہیں کر دے لیڈر آف اپوزیشن, ایک بڑا اہم عہدہ ہے پاکستان کے اندر, ظاہر ہے جمہوریت کے دو پہیوں میں سے ایک پہیا مانا جاتا ہے, تو اعتراض ہوتا ہے کہ جی کیا وجہ ہے, مطلب آپ میں کوئی ایسا بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پوزیشن کو ہولڈ کر سکے. عمر ایوب صاحب, میں چوہدری صاحب سے عمر ایوب صاحب چلے, ان کے اوپر کیسز بن گئے. سو باقی اور کافی سارے لوگ پارٹی کے اندر موجود ہیں, اسد کیسر صاحب ہیں, وہ جو ہے عامر ڈوگر صاحب ہیں, باقی بھی جنید اکبر صاحب ہیں. سو کیا وجہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو چنا پی ٹی آئی کے قائد نے اس اہم ذمہ داری کے لیے؟ اگر انہوں نے کسی کو نامینیٹ کیا ہے تو تھانوں دے وچ کی خاص پریشانی ہے کہ بھئی وہ قومی اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں محمود خان اچکزئی, تو ان کو کسی کو بھی وہ کر سکتے ہیں. ایک ممبر والے پہلے وزراء اعظم ہی بنے ہیں, اور یہاں پنجاب میں ایک چیف منسٹر جو ہے میجورٹی جو تھی انہوں نے 10-12 بندے جس کے تھے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا اور کئی سال رکھا تھا. تو دس از ناٹ, یعنی کسی بھی پارٹی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی پالیسی کے مطابق اپنے لوگوں کو عہدے دے یا نہ دے. ہمیں تو دیکھنا ہے کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہے, کیا اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی. بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو پشاور کے اندر جو صورتحال اس وقت جاری ہے, کیونکہ ابھی تک کابینہ کی تشکیل وہاں پہ نہیں ہو سکی, ملاقات جو سہیل افریدی صاحب کی اپنے قائد کے ساتھ نہیں ہوئی. وہ بزید ہیں کہ جب تک میری ملاقات نہیں ہوگی تو میں کابینہ نہیں بناؤں گا. تفصیل سے بات کرتے ہیں آفٹر بریک. کے پی کے اندر ابھی تک کابینہ نہیں بنی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ملاقات نہیں ہو سکی سہیل افریدی صاحب کی بانی کے ساتھ. وہ بضد ہیں کہ جب تک میری ملاقات نہیں ہوگی میں کابینہ کی تشکیل نہیں کروں گا. اب معاملہ یہ ہے کہ انتہائی اہم جو انتظامی امور ہیں صوبے کے وہ پینڈنگ میں ہیں. آپ نے دیکھا کہ اوور دا ویکینڈ فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ گاڑیاں دیں وہاں پہ بلٹ پروف, اور وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ یہ تو بالکل گاڑیاں ٹھیک ہی نہیں ہیں. اب ان کو پتہ نہیں ساری انفارمیشن گئی پراپر چینل کے ذریعے یا نہیں گئی, کیونکہ کابینہ کی تشکیل سے پہلے جب تک تشکیل نہیں ہوگی تب تک ایک پراپر جو فنکشننگ ہوتی ہے چیف منسٹر کی اس طرح شروع نہیں ہوتی. اب ایک میٹنگ ہوئی, آپ نے دیکھا چند دن پہلے, افغانستان کے ایشو کے حوالے سے, افغان جو مہاجرین کے ریپیٹریشن کے حوالے سے, تو وہاں پہ بھی سہیل افریدی صاحب نے آنے سے انکار کر دیا کہ میری ملاقات نہیں ہوگی میرے قائد سے تو میں اس طرح کی میٹنگ میں نہیں آؤں گا. جنید اکبر صاحب جو کہ پارٹی چیپٹر ہے کے پی کی, اس کو ہیڈ کرتے ہیں, اس حوالے سے انہوں نے کہا جی ہم نہیں آئیں گے جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوگی. تو میں سہیل افریدی صاحب موجود نہیں تھے, اس پہ نہ ہمیں کوئی افسوس ہے, اور ہم آئندہ بھی ہمارا چیف منسٹر نہیں جائے گا. اگر آپ ہمیں اتنی رسائی نہیں دے سکتے, وزیر اعظم پاکستان اس سے بات کرتا ہے, چیف منسٹر اس کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ میری ملاقات کرا دے, اور وہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا, تو اس کمزور وزیر اعظم کے پاس وہ جائے یا نہ جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ ناظرین, لا اینڈ آرڈر کا کافی سیریس مسئلہ ہے کے پی کے اندر, اور بڑا ضروری ہے کہ دونوں حکومتیں مل کے آگے بڑھیں. اب فیڈرل گورنمنٹ نئی ملاقات کروا پا رہی یا کروانا نہیں چاہتی,
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملاقات کرنا ضروری ہے. ماضی کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب تھے وہ باہر بڑے سخت بیانات دیتے تھے, لیکن جب ٹیبل کے اوپر بیٹھتے تھے تو پھر سارے معاملات ٹھیک چلتے تھے. اس حوالے سے جو انفارمیشن منسٹر عطا صاحب نے خود ایک موقع کے اوپر اعتراف کیا تھا کہ بس ہی از اے ویری گڈ چیف منسٹر, باہر یہ سیاسی بیانات دیتے ہیں لیکن اندر بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں. اور یہ اسلحہ لے کے آؤں گا, چھوڑوں گا نہیں, مار دوں گا, یہ ہم کئی بار سن چکے, اور یہ ان کی الیکٹریٹ کے لیے, کانسٹیچوئنسی کے لیے, پولیٹیکل سپورٹرز کے لیے بہت اچھا ہے. مگر میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو گنڈاپور صاحب اچھی نمائندگی کرتے ہیں اپنے صوبے کی اور ریزنیبل بات کرنے والے شخص ہیں. حسن ایوب صاحب, جب 4 دن ہو گئے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہوئے, یہ اسی گروپ کے ہیں, علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھی ہیں, انہوں نے ان کو بنایا ہے, ساری پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. آپ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دے دے کے تھک گئے ہیں, اب وہ کورٹ بھی چلے گئے ہیں. یا تو فیڈرل جو گورنمنٹ ہے وہ واضح طور پر ایک بیان ایشو کر دے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ہم بالکل کسی صورت ان کو اجازت نہیں دے سکتے, کورٹ اجازت دے یا نہ دے, یا پھر اجازت دے دیں, معاملات آگے بڑھے, اہتمام موجود حجت کر لیں. ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے سے اوپر فیصلہ دے سکتی ہے, اگر دے بھی سکتی ہے تو کیا گورنمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے؟ یہ تو ہائی کورٹ میں گورنمنٹ اس کے اوپر ہائی کورٹ میں گیو ہے نا, یہ تو ہائی کورٹ میں گیو ہے نا. تو ہائی کورٹ کا فیصلہ اگر آ بھی جاتا ہے 1 منٹ کے لیے, کہتے ہیں جی سہیل افریدی صاحب کی ملاقات کرا دیں, اور اگر نہیں کراتے, چیف جسٹس صاحب کو بھی لکھا ہے انہوں نے, سہیل افریدی خط لکھا ہے جی, خط کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چلے وہ ایک پراپر ایڈمنسٹریٹو سائڈ پر ایک آرڈر وہ جوڈیشل آرڈر کو انڈو نہیں کر سکتا. پہلی بات, ان کو یعنی ہائی کورٹ سے ڈیسیژن لینے کے بعد اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر اس کو چیلنج کریں سپریم کورٹ میں, اور 3 رکنی بینچ سے بڑا بینچ ہوگا تو وہ فیصلہ کرے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک صرف ایک شخص کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ مزمل اسلم صاحب, جن کا تعلق سندھ کراچی سے ہے, ان کو کیبنٹ کے اندر فائنل ان کا نام ہو چکا ہے. باقی جو 92 جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی اس وقت شامل کرنے کے حوالے سے کلیئرٹی نہیں ہے. تو جن لوگوں نے انتخاب کیا سہیل افریدی کا, ان پر تو ٹرسٹ کا یہ عالم ہے, یعنی خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان کی بے توقیری سہیل افریدی نے شروع کر دی ہے. اس موضوع کے اوپر ہم کل دوبارہ سے بڑھیں گے کیونکہ وقت ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.